وہی بات دوبارہ سے کہ موسٹلی جو ہماری پبلک ہے وہ انپروفیشنل طریقے سے کنڈیشنر کو اور شیمپو کو استعمال کر رہی ہے. بیسکلی بہت زیادہ شیمپوز اس ٹائم مارکیٹ میں موجود ہیں, کنڈیشنر بھی اوبویسلی بہت زیادہ موجود ہیں. بہت سارے لوگوں نے لیبل لگائے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل برانڈس کے لیبل لگائے ہوئے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ شیمپو کا دیکھیں, اگر فار ایگزامپل آپ نے ڈیلی بیسس پہ شیمپو کرنا ہے اور آپ کی شیمپو ہربل نہیں ہے تو اوبویسلی آپ کے بال گر جائیں گے اور بہت زیادہ آپ کو جو ہے سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. ہربل شیمپو آپ کسے کہتے ہیں جو مارکیٹ میں عام مطلب ہر جگہ پہ پڑا ہوا ہے, ہربل لکھا ہوا ہے ہربل شیمپو, وہ کیا مطلب ہم وہ یوز کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی کوئی ہربل شیمپو یوز کرنا ہے؟ دیکھیں عروج, بیسکلی بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ہربل لکھا ہوا ہے ایک پروڈکٹ پہ تو اوبویسلی وہ اب ہمیں تو نہیں اندازہ کہ اس کے اندر کیا ہے. اگر فار ایگزامپل اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس بھی اوپر مینشن ہوئے ہیں تو اوبویسلی ہمیں نہیں اندازہ کہ اس کے اندر کیا ہے. بیسکلی انٹرنیشنل کمپنیز جتنی بھی ہیں جو پراپر طریقے سے ایک کام کر رہی ہیں, جن کا ایک نام ہے, اوبویسلی وہ اچھا کام کر رہے ہیں. بٹ اگر فار ایگزامپل ایک لوکل نیم آیا اور اس نے شیمپو پہ ہربل لکھ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% ہربل ہے. آپ خود بھی بیسکلی بنا سکتے ہیں, ایلو ویرا یوز کریں, آپ اپنے اسکیلپ پہ اوپر لگائیں اور ایگ جو ہے وہ یوز کریں, اس کا اپنا وائٹ پارٹ یوز کریں, آپ ایلو ویرا جیل لگائیں, اس کے اندر تھوڑا سا ہنی یوز کریں تو ایک شیمپو بن جاتا ہے, سلفر فری شیمپو بن جاتا ہے. بیسکلی آرگینک شیمپو میں زیادہ جھاگ نہیں ہوتی. سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ اگر ہم کنڈیشنر کی بات کرتے ہیں تو کنڈیشنر بیسکلی کبھی بھی روٹس پہ نہیں لگایا جاتا. موسٹلی جو لوگ ہیں وہ کنڈیشنر کو روٹس پہ لگا دیتے ہیں اور روٹس پہ لگانے کے بعد اس کو ملسیفائی کرنا یا مساج کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. کنڈیشنر کا استعمال کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل کنڈیشنر یوز کرنا ہے تو آپ اپنے روٹس کو, یعنی کہ 1 انچ کا جو روٹ ہوتا ہے اس کو چھوڑ کے آپ نے لینتھ اینڈس پہ استعمال کرنا ہے. 5 to 6 منٹ یا 4 منٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. بال اگر زیادہ ہیلدی ہیں تو اوبویسلی آپ 5 منٹ لگا لیں. اگر آپ کے بال بہت زیادہ لائٹ ہیں تو آپ 3 سے 2 منٹ بس, اس کے بعد آپ واش کر دیں. اچھا, لوگوں کو یہ بھی ایک کنسرن ہوتا ہے کہ مہنگے ہیئر ڈائی کروا لیتے ہیں, مہنگے کلر یوز کر لیتے ہیں, لیکن بہت جلدی جو ہے کلر اتر جاتا ہے, کلر سٹے نہیں کرتا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کہ ہمارے بالوں میں اسکن میں مسئلہ ہے یا ہم کچھ اس طرح کی چیز یوز کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, ایکچولی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ہم ڈیلی بیسس پہ شاور لیں گے, اگر ہم نے کلر اپلیکیشن کرایا ہوا ہے, عمرے کرایا ہوا ہے, بالیاج کرایا ہوا ہے, یا 1 کلر یا ٹنٹ کلر کرایا ہوا ہے, یا فار ایگزامپل ہم نے اپنی روٹس اپلیکیشن ہی کیوں نہیں کرائی ہوئی, تو اگر ہم ڈیلی بیسس پہ شاور لیں گے ایک تو آپ کا ہمارا کلر ویسے ہی جائے گا پانی سے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر سے بھی جاتا ہے, جی بالکل جاتا ہے, کیونکہ واش ہو رہا ہے نا کلر آپ نے دیکھا ہوگا موسٹلی کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ نے کلر کروایا ہے 1 منتھ پہلے تو وہ اس کا کلر اس ٹائم فریش تھا. اب وہ اوبویسلی نکل کے بہت زیادہ ڈرائی یا لائٹ ہو چکا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ملسیفائی نہیں کیا یا پھر ہم نے کلر سٹے شیمپو نہیں یوز کی. اب کلر سٹے شیمپو کیا ہے, جس طرح سے اب فار ایگزامپل ہم نے کیراٹین کرائی ہے تو ہم اس کے اندر آرگینک شیمپو یوز کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بال لانگ ٹائم تک چل سکیں. اسی طرح سے اگر ہم نے کلر استعمال کیا ہوا ہے تو ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کلر سٹے شیمپو اور کنڈیشنر استعمال کریں تاکہ ہمارا کلر جو ہے وہ لانگ ٹائم تک چل سکے. اچھا, ہم نے کیراٹین کی بات کی, کیراٹین ایکسٹینسو یا بوٹاکس, ان میں سے کیا چیز جو ہے وہ کروانی چاہیے؟ دیکھیں عروج, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بوٹاکس ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کیراٹین ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اب بوٹاکس بیسکلی کیا ہے کہ بالکل جس کے کرلی ہیئر ہیں, بہت زیادہ جن کے کرلی ہیئر ہیں, یعنی کہ حد سے زیادہ, تو بوٹاکس بیسکلی ان کے لیے ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ان پروفیشنل سیلونز والے کیا کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس بوٹاکس پڑا ہوا ہے یا ان کے پاس کیراٹین پڑا ہوا ہے تو جو بھی کلائنٹ آ رہا ہے انہوں نے ان کو وہی استعمال کرنا ہے, ان کو ریکمینڈ کرنا ہے کہ سر یا میم آپ کے لیے بوٹاکس بہت اچھی چیز ہے. بیسکلی دیکھا جائے تو جتنا سائیڈ افیکٹ بوٹاکس کا ہے اتنا کسی اور پروڈکٹ کا نہیں ہے. کیراٹین بیسکلی فریز ہیئر کے لیے ہوتا ہے, فریز رف ہیئر, جس طرح سے ہمارے بالوں میں فریز نظر آ رہا ہوتا ہے یا ڈیمیج ہیئر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو بیسکلی جو کیراٹین ہے ان کیمیکل دونوں میں ہے. ٹھیک ہے, کیمیکل دونوں چیزوں میں ہے, بٹ بوٹاکس میں بہت زیادہ ہے اور اس کا سائیڈ افیکٹ بھی بہت زیادہ ہے.
एक्सटेंसो भी लोग करवाते हैं ना, अब वो एक अलग चीज है, इन दोनों चीजों का मिक्सर है, वो मिड में आ ज्यादा जाता है। जी देखिए, बेसिकली डिपेंड करता है, जब हम बाल देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, फिर हम अपने क्लाइंट से कंसल्टेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आपके बाल, मेरे बाल अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा कर्ली हैं तो मैं कैरेटीन करा लूं या बोटॉक्स करा लूं या एक्सटेंशो करा लूं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम सबसे पहले कंसल्टेशन करेंगे, बालों को देखेंगे कि वो किस लेवल पे हैं, क्या ये प्रोडक्ट उसके लिए है या नहीं है, ये चीज है मेन। वैसे नॉर्मली कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप चाहते हैं कि कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि ये करवाना जो है वो हार्मफुल नहीं है, ये करवाना अच्छी बात है? हर्बल बता दूं फिर? नहीं, प्रोटीन भी तो आप बता रहे थे ना कि प्रोटीन जो है ऑब्वियसली प्रोटीन बहुत अच्छा है, प्रोटीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्रोटीन में आपको अगर फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन कराते हैं तो वो हमें एक वॉल्यूम देता है, शाइन देता है, फ्रीज को खत्म करता है, बट वो थोड़ा लॉन्ग टर्म नहीं चलता, उसका टाइम पीरियड 40 to 45 डेज तक होता है, क्योंकि उसके बाद दोबारा से हमें प्रोटीन कराना पड़ता है। नहीं, उसमें बाल डैमेज नहीं होते कि एप्लीकेशन के बाद जब स्ट्रेट किए जाते हैं, ड्राई किए जाते हैं, तो बाल डैमेज नहीं होते? नहीं, प्रोटीन में बिल्कुल डैमेज नहीं होते। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मेरे नॉर्मल हेयर हैं, यानी कि मुझे मेरे फ्रीजी हेयर भी नहीं है, करली हेयर भी नहीं है, ड्राई हेयर भी नहीं है, मेरे बालों को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या इशू नहीं है, तो मैं प्रोटीन कराऊंगा। ओब्वियसली प्रोटीन से एक तो मेरी जो हेयर फॉल है वो नहीं होगा, ठीक है, मेरे बाल ड्राई नहीं होंगे, डैमेज नहीं होंगे, और बाकायदा तौर पे मेरे बाल मजबूत होते जाएंगे प्रोटीन से, सिर्फ प्रोटीन से। कैरेटीन, बोटॉक्स ये अलग चीजें हैं। ओके।